السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 54 آیت نمبر 23 اور 24 جاری۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 54 آیت نمبر 23 اور 24 جاری۔ رکوع نمبر 3 مفسرین کے اقوال۔ رکوع نمبر 3 مفسرین کے اقوال۔ ناظرین سامعین، الحمدللہ پچھلے حصے نمبر 53 میں ہم نے نفس کے تعلق سے پڑھا، جس میں ایک بہت ہی پیاری حدیث تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قرآن سے فائدہ اس وقت تک ہم حاصل نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ ہماری خواہش نفس اس کے تابع نہ لے کر ہو جائے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی کہ قرآن کے تابع نہ ہو جائے۔ تو ہمیں اپنے نفس کو قرآن کے تابع کرنا ہے اور قرآن کے حکموں کو پورا کرنا ہے۔ تو کل کا موضوع بڑا ہی بہترین موضوع تھا، اور جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ آج کا موضوع ہمارا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس جیسی اور شے بھی دی گئی ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ لیکن اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ہم پہلے قرآنی آیت ہمارے موضوع کے تعلق سے جو بھی ہے اسے پڑھیں گے، پھر اس کے تعلق سے مفسرین کے اقوال پڑھیں گے۔ کل ہم نے کافی کچھ پڑھا، اس میں قربانی کے تعلق سے بات آئی کہ ہمیں کسر و انکسار، ترک و اختیار کرنا ہوگا اور تصمیم و انقیاد کرنا ہوگا، تو وہ اس کے تعلق سے کافی تفصیل سے پڑھا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے، اس کے تعلق سے ہم قرآنی آیت پہلے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے، اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو تم اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ، اور تمہیں اختیار ہے کہ تم اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اس قرآن کو سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ مفسرین کے اقوال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھی دیا گیا ہے، ان کو سچے خواب بھی آتے ہیں، الہام بھی ہوتا ہے، کشف بھی ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس جیسی اور شے بھی دی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو کچھ میں لے کر آیا ہوں، یہاں صرف لفظ قرآن نہیں آیا ہے۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو کچھ میں لے کر آیا ہوں، یہاں صرف لفظ قرآن نہیں آیا ہے۔ تو اس میں جو کچھ لے کر آنے میں قرآن بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بھی احکام دیے ہیں، جنہیں ہم سنت کہتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ نفس انسانی میں اس کی کیفیت کا پیدا ہو جانا قرآن کی ہدایت تامہ کا نقطۂ آغاز ہے، یعنی کہ جب تک نفس میں تسلیم و انقیاد کی کیفیت پیدا نہ ہو جائے، اس وقت تک ہدایت تامہ کا آغاز ہوگا ہی نہیں۔ پھر جو اس کتاب سے تمسک یعنی کہ گرفت پکڑ اقرار نامہ بڑھتا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب بھی آتے تھے، الہام بھی ہوتا تھا، کشف بھی ہوتا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا کہ پورا قرآن بھی نازل ہوا ہے۔ اس لیے ایک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میں لے کر آیا ہوں، تو جو کچھ لے کر آیا تو اس میں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں صرف قرآن ہی نہیں ملا، ان کے جو کچھ لے کر آنے میں قرآن بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بھی احکام دیے، جو بھی حکم فرمائے، جنہیں ہم سنت کہتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو نفس انسانی میں اس کیفیت کا پیدا ہو جانا، انسان کے اندر اس کیفیت کا پیدا ہو جانا قرآن کی ہدایت تامہ کا نقطۂ آغاز ہے۔ جب ہمارے دل کی کیفیت یہ ہوں گی کہ جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس پر ہم عمل پیرا ہوں گے، تو یہ ہمارے قرآن کی ہدایت تامہ، قرآن سے مکمل ہدایت حاصل کرنے کا نقطۂ آغاز ہے۔ یعنی کہ جب تک نفس میں تسلیم و انقیاد کی کیفیت، انقیاد کی معنی ہم نے پہلے ہی بتا دیے تھے، کسی کو اپنا قائد مان لینا، کسی کو ہمارا رہبر مان لینا، رہنما مان لینا، اور ہمارے قائد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ جب تک نفس میں تسلیم و انقیاد کی کیفیت پیدا نہ ہو جائے، اس وقت تک ہدایت تامہ کا آغاز ہوگا ہی نہیں۔ پھر جو اس کتاب سے تمسک یعنی کہ پکڑ، اقرار نامہ بڑھتا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ پارہ نمبر 26 سورت نمبر 47 میں کی بڑی پیاری آیت ہے، آیت نمبر 17، والذین اہتدوا زادہم ہدا وآتاہم تقواہم۔ پارہ نمبر 26 سورت نمبر 47 سورہ محمد کی بڑی پیاری آیت ہے، آیت نمبر 17، والذین اہتدوا زادہم ہدا وآتاہم تقواہم۔ جو لوگ ہدایت پر آ جاتے ہیں، اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا رہتا ہے، ان کے تقوی میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ تو جو لوگ ہدایت پر آ جاتے ہیں، اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا رہتا ہے، ان کے تقوی میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا، کیا ہم انشاءاللہ قرآن کی ہدایت پہ عمل کریں، قرآن کو پڑھنا شروع کیے، اس کو سمجھنا شروع کریں، اس کو تلاوت و ترتیل سے پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت میں بھی اضافہ کرے گا، ہمارے تقوی میں بھی اضافہ کرے گا، پھر ہم اعمال پہ مضبوطی سے جم جائیں گے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ ہدایت کے حصول کے لیے کم سے کم قرآن کو اپنا امام مان لینا ہے۔ ہدایت کے حصول کے لیے کم سے کم قرآن کو اپنا امام مان لینا ہے، اور دل سے تسلیم کر لے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب قرآن پہ عمل شروع کیا گیا، تو جیسے جیسے عمل کرتے جائیں گے تو ایمان میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا، ہدایت میں بھی اضافہ ہوگا، معرفت میں بھی اضافہ ہوگا۔ یعنی کہ انسان قرآن کی انگلی پکڑ کر اس کے ساتھ چلنے کی کوشش عملاً کر لے تو صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے گا، اور درجہ بدرجہ حسن ہدایت میں ترقی کرتا چلا جائے گا۔ ورنہ قرآن کی صرف تلاوت میں تو وقت لگا دے گا، لیکن صرف تلاوت کرنے والے کے لیے موجب لعنت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ عمل نہیں کر رہا۔ ہدایت کے حصول کے لیے کم سے کم قرآن کو اپنا امام مان لینا ہے، اور دل سے تسلیم کر لے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب قرآن پر عمل شروع کیا گیا، تو جیسے جیسے عمل کرتے جائیں گے تو ایمان میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ہدایت میں بھی اضافہ ہوگا، معرفت میں بھی اضافہ ہوگا۔ یعنی کہ انسان قرآن کی انگلی پکڑ کر اس کے ساتھ چلنے کی کوشش عملاً کر لے تو صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے گا، اور درجہ بدرجہ حسن ہدایت میں ترقی کرتا چلا جائے گا۔ تو یہ کافی خوبصورت بات ہے کہ قرآن پر ایمان رکھے اور قرآن پر عمل کرنا شروع کرے، قرآن کو اپنا امام مان لے، قرآن کو اپنا امام مان لے۔ امام جس کے ہم کیا کہتے ہیں، ابتدا کہتے ہیں کہ اس کے امام نے اللہ اکبر کہا تو ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، امام نے رکوع کیا تو ہم بھی رکوع کرتے ہیں، جس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ تو خوشنود یہ رب مقصد ہستی ہے ہمارا، قرآن یہ دستور ہے ساتھی ہے ہمارا، قائد بھی محمد سا مثالی ہے ہمارا۔ اب ہم کسی رہبر کی تمنا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ وہ لوگ جو قرآن مجید پر تحقیق و تذکیر
غور و فکر اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہتے ہو لیکن خود اس کے تقاضوں کی ادائیگی سے غفلت برتے تو ان کے معاملے میں سب سے بڑھ کر سنگین ہو جاتا ہے ان کا معاملہ تو سب سے بڑھ کر سنگین ہو جاتا ہے، اور ان کی یہ ساری قد و کاوش اور تحقیق و جستجو یعنی ذہنی عیاشی ہی نہیں، یہ قرآن کے ساتھ کھیل کی صورت اختیار کر جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ان کے حصے قرآن سے ہدایت کی بجائے ضلالت آ جاتی ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن مجید پر تحقیق و تذکیر، غور و فکر اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہتے ہو لیکن خود اس کے تقاضوں کی ادائیگی سے غفلت برتے تو ان کا معاملہ سب سے بڑھ کر سنگین ہو جاتا ہے، اور ان کی یہ ساری قد و کاوش اور تحقیق و جستجو یعنی ذہنی عیاشی ہی نہیں، یہ قرآن کے ساتھ کھیل کی صورت اختیار کر جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ان کے حصے قرآن سے ہدایت کے بجائے ضلالت آ جاتی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے جو لوگ مان چکے ہوتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اب ان کی ساری توجہ آیات محکمات پر ہوتی ہے، یعنی وہ آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم فرمائے ہیں، آیات محکمات پر ہوتی ہے، اسی کے بارے میں غور کریں گے، اسی کے بارے میں سوچیں گے۔ آیات متشابہات جتنی سمجھ میں آ جائے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، باقی نہ سمجھ میں آئے تو پھر اس کی کھوج کرید میں نہ لگے۔ یہ شرط ہے قرآن مجید سے ہدایت کے اخذ کی، قرآن سے استفادے کی شرط اول ہے، اور جو لوگ ان متشابہ آیات کی اصل حقیقت کو جو معین کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے، ٹھہرایا گیا ہے، حاصل کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھائیں گے، کوئی نہ کوئی گمراہی پیدا کریں گے۔ جیسے کہ قرآن میں ہمیں بہت سارے حکم آئے ہیں تو ان سے آیت محکمات کہتے ہیں، اسی کے بارے میں غور کریں گے، اس کے بارے میں سوچیں گے۔ لیکن آیت متشابہات جیسے جنت والی آیت آئی تو اب یہ جنت کہاں ہوں گی، کیسی ہوں گی، یہ جہنم کہاں ہوں گی، کیسی ہوں گی، تو اس کے بارے میں اس کی کھوج و خورد میں پڑھیں گے تو پھر بہت بڑا فتنہ اٹھائیں گے، کوئی نہ کوئی گمراہی پیدا کریں گے۔ تو جتنا سمجھ میں آتا ہے اتنا ہی کرے، اس کے آگے نہ بڑھے، اس کی کھوج و خورد میں نہ لگے۔ حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو قرآن پر تدبر کا خاص ذوق عطا ہوا تھا اور وہ کئی برس ایک سورت پر غور و فکر اور تدبر اور تفہم میں صرف کر دیتے تھے، ان کے بارے میں یہ واضح طور پر بیان ملتا ہے کہ اس توقف دیر وقفہ ڈھیل کا اصل سبب یہ ہوتا تھا کہ قرآن کے علم کی تحصیل کے ساتھ ساتھ اس پر پورے عمل کا بھی اہتمام کرتے تھے، اور اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک انہیں اطمینان نہیں ہو جاتا تھا کہ جتنا کچھ انہوں نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، اس پر عمل کی توفیق بھی انہیں حاصل ہوئی ہے۔ تو عمل بے انتہا ضروری ہے۔ اگر صرف تلاوت ہی کو مقصد بنائے اور عمل نہ کرے تو یہ ضلالت کا باعث بن سکتا ہے، قرآن ہمیں ملامت کر سکتا ہے، اس لیے اس سے بچے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حفظ کا مطلب صرف یہ نہیں تھا، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، آج یہاں تھوڑا تفصیل سے آئیں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حفظ کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ پورے قرآن کو یاد کر لیا جائے، بلکہ یہ مطلب تھا کہ جو یاد کیا جائے اس کا علم و فہم بھی حاصل ہو جائے اور اس پر عمل کی توفیق بھی بارگاہ رب العزت سے ارزانی یعنی کثرت زیادتی ہو جائے۔ اس طرح قرآن ان کے فکر و عمل میں، ان کے سیرت و کردار میں سرایت کر جائے، اندر اتر جائے، قرآن کا نور ہدایت ان میں سرایت کر جائے، ان میں سما جائے، ان کے اندر اتر جائے۔ جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، کسی کے وجود میں، اس کی سیرت میں، اس کی شخصیت میں، اس کی ذہنیت میں سرایت کر جاتا ہے تو جان اور ہی جان ہو جاتی ہے، یعنی کہ جان میں اندر کی شخصیت میں کچھ اور ہو جاتی ہے، پہلے کچھ اور تھی اب کچھ اور ہو جاتی ہے، یعنی کہ اندر سے شخصیت میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ پہلے کسی اور کی قدر و قیمت تھی اور آج اس کی بجائے کسی اور چیز کی قدر و قیمت ہے۔ پہلے سوچ کا رخ کچھ اور تھا اور اب کچھ اور ہے، پہلے مقاصد کچھ اور تھے اور اب کچھ اور ہے، یعنی
مقاصد تو ابھی بھی ہے لیکن مقاصد کا میدان بدل گیا. مسابقت یعنی آگے بڑھنے کا مقابلہ اور تقریری جذبہ جو پہلے بھی تھا لیکن اب مسابقت کا میدان مقابلے کا میدان بدل گیا. دوڑ دھوپ بدل گئی, میدان بدل گیا, اولیت بدل گئی, شوق بدل گئے, مسرت بدل گئے اور غم کے معیار بدل گئے, کامیابی اور ناکامیابی کے معیار بدل گئے. یہ شخصیت کی تبدیلیاں عالمی انقلاب کا پیش خیمہ ہے. اس لیے کہ اگر ایک شخص کے اندر اگر یہ تبدیلی آ گئی تو یہ تبدیلی پھر سرایت کرے گی پہلے سے دوسرے میں, پھر دوسرے سے تیسرے میں, اس سے پھر وہ ایک جماعت بنے گی اور وہ جماعت انقلاب برپا کرے گی. گویا کہ حفظ قرآن کا مطلب ان کے نزدیک یہ تھا کہ قرآن ان کی شخصیت میں رچ بس جائے اور قرآن کا نور ہدایت ان کی رگ و پے میں حتیٰ کہ ریشے ریشے میں سرایت کر جائے. نتیجتاً قرآن کے الفاظ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حافظے میں ہیں اور قرآن کا علم ان کے ذہن میں ہے اور اس کی تعلیمات حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق و عادات, سیرت و کردار میں محفوظ ہو جائے. گویا کہ حفظ قرآن کا مطلب ان کے نزدیک یعنی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ تھا کہ قرآن ان کی شخصیت میں رچ بس جائے, قرآن کا نور ہدایت ان کے رگ و پے میں حتیٰ کہ ریشے ریشے میں سرایت کر جائے. نتیجتاً قرآن کے الفاظ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حافظے میں ہیں اور قرآن کا علم ان کے ذہن میں ہے اس کی تعلیمات حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق, عادات اور سیرت و کردار میں محفوظ ہو جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تعلیمات قرآنی کا مکمل نمونہ تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تعلیمات قرآنی کا مکمل نمونہ تھی اور گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسم قرآن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسم قرآن تھے. جیسے کہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ چند تابعین رحمۃ اللہ علیہ حضرات چند تابعین رحمۃ اللہ علیہ حضرات امی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سیرت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سیرت ہمیں سنائے. یہ سن کر امی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ اس پر وہ تابعین حیران ہوئے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا فرما رہی ہے, کیونکہ ہم نے تو سیرت کی فرمائش کی تھی. تابعین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بے شک ہم تو قرآن پڑھتے ہیں. تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب مجھ سے کیا پوچھتے ہو, مجسم قرآن تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, عادات, سیرت قرآن کا عملی نمونہ تھے. گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت میں قرآن رچ بس گیا تھا یعنی کہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت میں قرآن رچ بس گیا ہو, یعنی قرآن کا تکمیلی اور اتمامی کیفیت یہ نقطۂ عروج کو پہنچا ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ گویا کامل قرآن کا مجسم اور نمونہ تھے. دوبارہ پڑھتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تعلیمات قرآنی کا مکمل نمونہ تھی اور گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسم قرآن تھے. یعنی کہ چند تابعین حضرات رحمۃ اللہ علیہ امی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور درخواست کی کہ آپ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں سنائے. یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ اس پر وہ تابعین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین حیران ہوئے کہ ام المؤمنین کیا فرما رہی ہے, کیونکہ ہم نے تو سیرت کی فرمائش کی تھی. تابعین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا
کہ بے شک ہم تو قرآن پڑھتے ہیں۔ حضرت امی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب مجھ سے کیا پوچھتے ہو، مجسم قرآن تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات، سیرت قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت میں قرآن رچ بس گیا ہو، یعنی قرآن کی تکمیلی اور اتمامی کیفیت یہ نقطۂ عروج کو پہنچا ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کہ وہ گویا کامل قرآن کا مجسم اور نمونہ تھے۔ قرآن سے استفادہ یعنی کہ فائدہ حاصل کرنا، نفع اٹھانے کی صحیح صورت صرف یہ ہے کہ اس کا جتنا علم و فہم انسان کو حاصل ہوا ہے وہ ساتھ ساتھ اپنے اعمال و افعال، عادات و اطوار اور سیرت و کردار کا جز بناتا چلا جائے، اور اس طرح قرآن مجید مسلسل ان کے خلق میں سرایت کرتا چلا جائے گا بصورت دیگر۔ اور اگر ایسا نہیں کیا، قرآن کو صرف پڑھا اور عمل نہیں کیا، تو خدشہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک کے مطابق قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف۔ قرآن سے فائدہ حاصل کرنا، نفع اٹھانے کی صحیح صورت صرف یہ ہے کہ اس کا جتنا علم و فہم انسان کو حاصل ہوا ہے وہ ساتھ ساتھ اپنے اعمال و افعال، عادات و اطوار اور سیرت و کردار کا جز بناتا چلا جائے، اور اس طرح قرآن مجید مسلسل ان کے خلق میں سرایت کرتا چلا جائے بصورت دیگر۔ اس کا خدشہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کے مطابق قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف، یعنی کہ قرآن کا علم و فہم جو پر انسان عمل نہیں کرے گا تو قرآن کا علم و فہم الٹا انسان کے خلاف حجت یعنی قاطع اور اس کی بد عملی پر سزا، عذاب، دکھ کی شدت میں اضافے کا سبب بن جائے گا۔ جان لو کہ ہم نے قرآن کا علم تو بہت حاصل کر لیا، لیکن عمل کے معاملے میں ہم پیچھے رہ گئے، تو قرآن مجید ہمارے خلاف دعویٰ لے کر کھڑا ہوگا کہ اے اللہ یہ مجھے سمجھتا تھا، جانتا تھا، حقیقت اس پر منکشف ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اس نے عمل نہیں کیا۔ گویا کہ اس اعتبار سے علم قرآن کا اضافہ وبال جان بھی بن سکتا ہے۔ قرآن کا علم و فہم الٹا انسان کے خلاف حجت قاطع اور اس کی بد عملی پر سزا، دکھ، عذاب کی شدت میں اضافے کا سبب بن جائے گا۔ جان لو کہ ہم نے قرآن کا علم تو بہت حاصل کر لیا، لیکن عمل کے معاملے میں ہم پیچھے رہ گئے، تو قرآن مجید ہمارے خلاف دعویٰ لے کر کھڑے ہوگا کہ اے اللہ یہ مجھے سمجھتا تھا، جانتا تھا، حقیقت بھی اس پر منکشف ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اس نے عمل نہیں کیا۔ گویا کہ اس اعتبار سے علم قرآن کا اضافہ وبال جان بھی بن سکتا ہے۔ تو یہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو ہم قرآن کو سمجھتے نہیں، یہ بھی ہمارے عذاب کا باعث، پکڑ کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ ہم کو جتنا قرآن سمجھ میں آنا چاہیے اتنا ہم سمجھنا ہماری ذمہ داری، اس کے تعلق سے اللہ ہم سے پکڑ کریں گے، اس کے تعلق سے اللہ ہم سے پوچھ تاچھ کریں گے۔ لیکن اب سمجھ لیا الحمدللہ تو اس پر عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ قرآن کا چوتھا حق ہے، تو ایک یہ حق باقی رہا، تو یہ بھی ہماری 3 حق تو ادا کر لیے کہ قرآن پر ایمان بھی لایا، تعظیم بھی کی، تلاوت بھی بہترین کی اور ترتیل کے ساتھ پڑھا بھی، اور اس کا فہم بھی جہاں تک ممکن تھا حاصل کیا، لیکن عمل نہیں کیا، تو عمل پر بھی اترنا پڑے گا۔ قرآن کے 5 جتنے بھی حقوق ہیں سب کو ادا کرنے پڑیں گے کم و بیش۔ تو الحمدللہ کافی بہترین بات ہوئی آج بھی، اور اگلا حصہ نمبر 55 میں ہمارا موضوع ہوگا کہ علم کے ساتھ عمل بھی بڑھتا جائے، یعنی کہ یہاں مقصد ہے علم بڑھے تو عمل بھی بڑھے۔ یہ ہمارا اگلا موضوع ہوگا جس کے تعلق سے ہم حصہ نمبر 55 میں بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔